بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یہ تلقین کی تھی کہ تم ہر طرح کی گمراہیوں سے اسی صورت میں بچ سکتے ہو جب اللہ کی کتاب اور میری سنت کو لازم پکڑو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، آپ کی سنت پر عمل نہ کرنا، استخفاف کرنا، انکار کرنا، مذاق اڑانا، غلط تعویلیں پیش کرنا، آرائے ائمہ کو سنت رسول پر مقدم کرنا، یہ تمام کی تمام سنت سے بیزاری اور سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے یہ عمل جو کہ مذاق کی شکل میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان سنت کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا، قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مذاق کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ طلبہ جو کہ بصرہ کی ایک گلی سے ایک محدث کے درس سے تیزی کے ساتھ آ رہے تھے۔ ایک شخص سرفرا انسان کہتا ہے، اے طلبہ، اپنے پاؤں کو زمین پر آہستہ رکھو، کہیں فرشتوں کے پر ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ حقیقت میں مذاق تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فرشتے طلبہ علم اور طلبہ حدیث کے پاؤں تلے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ شخص نے یہ بات زبان سے نکالی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو شل کر دیا اور وہیں پر وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ یہ سنت سے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے مشہور واقعہ جس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ کچھ علماء اور طلباء جامع دمشق شام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو کے درمیان حدیث مسرات کا ذکر ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گائے، بھینس یا اس قسم کے جانور کو بیچے تو 3 دن کے بعد اسے اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جانور کے دودھ کو 2-3 دن پہلے روک دیتے تھے تاکہ زیادہ قیمت ملے دودھ کے گائے یا بھینس کے تھن کو دیکھ کر کے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ سے حدیث مروی ہے اور اس میں یہ ہے جب واپس کریں تو 2.5 kg کھجور بھی واپس کرنا ہے۔ ایک نوجوان جو کہ اس کا تعلق خراسان سے تھا، اس نے کہا ابو ہریرہ ضعیف ہیں، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا زبان سے مذاق کے انداز میں یہ بات کہنا ہی تھا کہ چھت سے ایک سانپ گرتا ہے اور یہ سانپ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو دبوچتا ہے اور اسی میں بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر استقامت عطا فرما اور سنت کے مذاق سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کس قدر اہمیت ہے، اس کے مذاق کا کس قدر نقصان ہے، اس کے انکار کا کس قدر نقصان ہے کہ ایک شخص سے جب اللہ کے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ نے کہا تجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو تقلید کے نام پر، تعصب کے نام پر، خواہش نفس کے پجاری بن کر کے جو صریح اور صحیح سنتوں کو جان بوجھ کر کے انکار کر دیتے ہیں یا منسوخ قرار دیتے ہیں یا اپنے امام کے مطابق نہیں اس لیے اس کو رد کر دیتے ہیں، چاہے صحیح بخاری کی روایت ہو۔ اللہ رب العزت اگر دنیا کے اندر ہمیں چھوٹ دے رہا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کے ذریعہ، یہ ہم نے دونوں کے ذریعہ اگر یہ عہد کیا ہے
تو اللہ کی ماننی ہے قرآن کی شکل میں اور نبی کی ماننی ہے سنت رسول کی شکل میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں پیرو بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔